خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر اس براہ راست تقریب میں میں حاضر خدمت ہوں، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دائیں جانب اس وقت یہاں دلہنیں موجود ہیں اور میرے بائیں جانب اس وقت یہاں پر دلہا موجود ہیں۔ 104 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کہ جس میں 45 جوڑے ایسے ہیں جن کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے اور 59 کے قریب ایسی جوڑے ہیں جو کہ مسلمان کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی، آج دونوں کمیونٹیز یہاں پر موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آج اتنی حسین، اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری مثال قائم کی ہے کہ ہم نے بنیادی طور پر پوری دنیا کو آج یہ بات باور کرا دی ہے کہ پاکستان کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی پریشانی ہوگی، پاکستان کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی غم ہوگا، کوئی بھی دکھ ہوگا، وہ دکھ تمام کے تمام پاکستانیوں کا ہوگا، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نہ صرف آپ کے دکھوں کا مداوع کرے گی بلکہ انشاءاللہ آپ کے گھر تک آپ کی خوشیوں کو بھی فراہم کرے گی۔ اب میں جس شخصیت کو آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرنے والا ہوں، یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر اتنے سارے دولہے میاں موجود ہیں، اتنی ساری دلہنیں موجود ہیں، تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ زندگی کی ابتدا ہوتی کیسے ہے۔ چونکہ اب یہ دو لوگ نہیں ملنے والے بلکہ دو خاندان ملنے والے ہیں، دو گھرانے ملنے والے ہیں، بہت سارے افراد ملنے والے ہیں۔ جب بہت سارے افراد ملتے ہیں، دو گھرانے ملتے ہیں، تو یقیناً وہاں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں غم بھی ہوتے ہیں، وہاں پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، وہاں پر کہیں کہیں نوک جھوک بھی ہوتی ہے، کہیں کہیں ساس اور بہو کے جھگڑے بھی ہوا کرتے ہیں، ان کی بھی کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ایسے موقع پر ہم ایک ایسے عالم دین سے گفتگو سنیں جو صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک مثال ہے۔ ان کی بات کو لوگ سند سمجھتے ہیں، مستند سمجھتے ہیں، اور ان سے ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں تو پھر انہیں اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے، میں مفتی صاحب کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ضرور پہنچے کہ ہمارے یہاں خاندانوں میں عموماً مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں، ساس کا بھی کریکٹر ہوتا ہے، بہو کا بھی کریکٹر ہوتا ہے، نند کا بھی ایک کریکٹر ہوتا ہے، بھاوج کا بھی ایک کریکٹر ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب آ کے بتائیں کہ ان تمام کریکٹرز کو اپنا کریکٹر کس انداز سے ادا کرنا چاہیے، اور وہ جو اصل کریکٹر ہوتا ہے، جو بیٹے کی صورت میں، جو میاں کی صورت میں ہوتا ہے، جو بھائی کی صورت میں ہوتا ہے، بنیادی طور پر ہر اچھی بری بات کا اثر اس دولہے میاں پر ہوا کرتا ہے۔ میں ملتمس ہوں بہت ہی ادب کے ساتھ ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اکمل صاحب سے کہ وہ روسم پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے تمام حاضرین محفل کو نوازیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ نے ابھی جنید بھائی کے ذریعے تمہیدی کلمات سماعت فرما ہی لیے ہیں کہ یہ محفل ایک اجتماعی شادی کی محفل ہے، اور اس میں دو کمیونٹیز مجتمع ہیں، اور یہ وضاحت میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ جو ہماری نان مسلم کمیونٹی ہے ان کے نکاح اپنے طریقے کے مطابق ہو چکے ہیں، اور ہم جو نکاح پڑھائیں گے انشاءاللہ وہ مسلم کمیونٹی کے ہیں اور وہ اسلامی طریقے سے ہوں گے۔ یہ بات یقیناً ایک خوش آئین ہے کہ مذہب کی تمیز کے بغیر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا مذہب اسلام ایک غیر مسلم کے بھی کچھ حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب اسلام کوئی تنگ نظر مذہب نہیں ہے بلکہ اس میں بڑی وسعت ہے۔ یہ انسانیت کے ناطے ہر شخص کی جو کہ مستحق ہے مدد کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کی ایک عملی شکل آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس اجتماعی شادی کی محفل میں ہم سب کو شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ویسے تو ایک ویلفیئر کے تحت یہ ہو رہا ہے، تو بعض لوگ اس پہ تعجب بھی کرتے ہیں کہ جی شاید نیکی کھانا کھلانا ہے، راشن گھر میں ڈلوا دینا ہے، مکان بنوا کر دے دینا ہے، یہ شادی کروانا، اس میں پیسہ لگانا، یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک انسان کھانا کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کو مکان بنا کر دے دیا جائے، گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے، اس کو کپڑے پہنا دیا جائے، یہ بھی اس کی بنیادی ضرورتیں ضرور ہیں اور اسے شرعاً جائز طریقے سے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ اس پہ تقاضائے نفسانی غالب ہوا، تھا غیر شادی شدہ، تو بہت جب غلبہ ہوا، وہ تھوڑا نیک پرہیزگار، تو وہ گناہ سے بچتا بھی تھا، بہت اس کو اذیت اور تکلیف ہوئی، اسی حالت میں وہ سو گیا۔ خواب میں ایک بزرگ نظر آئے، اس نے اپنا معاملہ ان بزرگ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت نے خواب میں ہی ایک تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی۔ جب صبح وہ جاگا تو طبیعت بالکل نارمل تھی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا، پھر طبعی تقاضا اس پر غالب آیا، قریب تھا کہ وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا، اور وہ اپنے آپ سے لڑتا رہا، اذیت بھی تھی، تکلیف بھی تھی۔ پھر ویسے ہی پریشانی کے عالم میں سویا، بزرگ خواب میں نظر آئے، اس نے اپنا معاملہ ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت نے پھر اس کی گردن تلوار سے اڑا دی۔ جاگا تو طبیعت نارمل تھی۔ تیسری دفعہ جب یہ معاملہ ہوا اور خواب میں وہ بزرگ نظر آئے اور اس نوجوان نے اپنا معاملہ ان کی خدمت میں پیش کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو ایک ایسے معاملے کے بارے میں بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے جو اللہ نے تجھ پر مسلط کر دیا ہے، اور یہ تجھ سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تم نکاح کر لو۔ تو پھر جب اس نوجوان کی آنکھ کھلی تو اس نے فوراً نکاح کیا اور اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہے، مسلم کی روایت ہے، کہ فرماتے ہیں میرے ساتھ کچھ نوجوان تھے، ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو تم نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور ستر کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر تم نکاح پر قدرت نہیں رکھتے تو کثرت سے روزے رکھو، اس لیے کہ روزہ تقاضائے نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ نکاح کو قرار دیا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان نکاح کر لیتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نوجوان نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا، اب باقی آدھے کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ جس کی ادائیگی کے بعد انسان اپنے آدھے ایمان کو شیطان کے شر سے محفوظ کروا لیتا ہے اور ہزارہا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم اپنے ازواج سے تعلق قائم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حیرانی سے پوچھا، اور سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ، اس میں تو ہم اپنے ایک طرح سے نفس کی لذت کا سامان کرتے ہیں، ایک نفس کی خواہش بھی پوری کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر تم یہی تقاضائے نفسانی حرام طریقے سے پورا کرتے تو اس پہ گناہ ملتا ہے کہ نہ ملتا؟ عرض کی بالکل ملتا۔ فرمایا پس تم جب حلال طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب کا ترتب فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو ہزارہا گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر روزی کے دروازے کھولتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ لہذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک نوجوان اپنی تنگ دستی کی بنا پر نکاح نہ کر سکے، ایک بچی اپنی تنگ دستی کی بنا پر نکاح نہ کر سکے، تو پھر یہ کسی پر مخفی نہیں ہے کہ آج کل ہمارا ماحول ایسا ہے کہ پھر انسان اپنے نفسانی تقاضے بعض اوقات گناہوں کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ تو گویا کہ جس نے دو نوجوانوں کے اندر، لڑکا لڑکی کے اندر حلال طریقے سے ملاپ کا ایک انتظام کروایا،
اس نے اپنی آخرت بہت بہتر بنائی اور اس نے ایک بہت بڑا ثواب جاریہ کر لیا کہ اس نکاح ہم نیکیاں لکھے گا. یہ تو ایک پہلو میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ ہمارے سننے والے جو پورے ورلڈ میں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ اتنا بڑا اہتمام کو بیکار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اپنی آخرت کی بہتری کا ایک بہترین انتظام کیا گیا ہے، اور آپ بھی اس سلسلے میں توجہ فرمائیں. بلکہ میں آپ کو شاید ہنسی بھی آئے گی اس پر، لیکن بالکل صحیح بات ہے کہ میں نے ایک جگہ ترغیب دی ایک اجتماع میں کہ آپ جو اتنا سارا پیسہ 12ویں وغیرہ پہ لائٹنگ پہ لگاتے ہیں آپ ضرور اہتمام کریں، لیکن اسی میں سے کچھ پیسہ اگر آپ بچا کر اپنے اطراف میں دیکھیں کوئی غریب بچیاں ہیں ان کی شادی کا اہتمام کر دیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی. تو جب اجتماع ختم ہوا تو ایک پاس آیا اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب لڑکیوں کی شادی کے بارے میں آپ نے ترغیب دی بہت، لیکن کبھی کبھار ہم غریب لڑکوں کے بارے میں بھی ترغیب دے دیا کریں، اس لیے کہ ہمیں بھی گھر سے کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ روپے جمع کر کے دو گے تو پھر تمہاری شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو ہم کیا کریں. تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے تنگ دستی کی بنا پر نکاح نہیں کر پاتے اور پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے جو بھی حضرات ہیں جیسے کہ آپ نے اعلانات وغیرہ سماعت فرمایا ہوں گے جنہوں نے اس سے تعاون کیا، خصوصاً خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے تحت، ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ تقریب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤف صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی اور آج الحمدللہ ایک بہت ہی اچھا منظر آپ کے سامنے ہے. تو پوری دنیا کے لوگوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے. پیٹ بھرنا اپنے مقام پر ہے، سر چھپانے کے لیے دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے، گھر میں راشن ڈلوا دینا بہت بڑا کام ہے، لیکن نکاح کروا دینا بھی اپنے مقام پہ ایک مستقل بہت بڑا نیک کام ہے کہ یہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہوتا ہے. ہمارے جنید بھائی نے فرمایا کہ تھوڑا سا گھروں کے ماحول پر بھی شرعی لحاظ سے ایک ہدایت کی روشنی میں توجہ دلائی جائے کہ کس طریقے سے گھر کا ماحول بنایا جائے کہ ہمارا گھر واقعی ایک جنت کا منظر پیش کرے نہ کہ جہنم کا. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اس سلسلے میں جو ساسیں ہیں، نندے ہیں، بہو ہیں، داماد ہیں، ان سب کے لیے فقط ایک حدیث عرض کروں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اور اس سے ہم جو نتیجہ نکالیں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، اگر یہ پیغام قبول کر لیا جائے تو الحمدللہ ہمارے گھر کے 80% مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایمان کامل فرما دے گا. تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے. ساس جو چیز اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہے اگر وہی اپنی بہو کے لیے بھی پسند کرنے لگ جائے تو معاملہ سنور جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ اگر بیٹا بہو کی طرف توجہ کرے، کچھ کھانے کو لا دیا، کوئی زیور بنا دیا، کوئی کپڑے بنا دیے، کوئی پکنک پوائنٹ پر لے گیا، تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو غلام ہو گیا. بہو نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے، کمبخت کپڑے لا کر دیتا ہے، زیور لا کر دیتا ہے، یہ تو بھائی اپنی بیوی کا غلام بن گیا. اور تھوڑی دیر بعد اگر بیٹی آ کر یہ کہے کہ امی جان الحمدللہ میرے وہ بہت اچھے ہیں، مجھے زیور لا کر دیتے ہیں، مجھے کپڑے لا کر دیتے ہیں، کھانے کی جو چیز بول دیتی ہوں فوراً لاتے ہیں، مجھے پکنک پوائنٹ پر لے کر جاتے ہیں، تو وہی اماں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ سب کو ایسا داماد عطا فرما، کتنا اچھا ہے میرا داماد، اللہ میری بیٹی کو خوش رکھے. تو ایک طرف تو آپ بیٹے کے لیے کہہ رہی ہیں وہ بیوی کا غلام ہو گیا، لیکن جب داماد کے بارے میں یہی رپورٹ آپ کو ملتی ہے تو آپ خوش ہو کے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو اور سکھی رکھے. یہ جو ڈبل پالیسی ہے یا تضاد ہے ہمارے عمل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ختم کرنے کا اشارہ فرمایا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو اب سب رشتے دیکھ لیں، اگر شوہر بیوی کے لیے وہی پسند کرے
جو وہ پسند کرتا ہے کہ میری بہن کے ساتھ میرا بہنوئی کرے تو انشاءاللہ جھگڑے ختم ہوں گے. اسی طرح ساس اگر اپنی بہو کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہے, بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر بہو اپنی ساس کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنی بھابھی کے ذریعے اپنی ماں کے لیے پسند کرتی ہے تو رویے درست ہو سکتے ہیں. اسی طرح نندے اسی زاویے سے دیکھیں تو انشاءاللہ بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. اور ایک حدیث دوسری جو میں نے عرض کیا تھا, ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے معاذ اللہ زنا کی اجازت دے دیں. صحابہ کرام جلال میں آئے کہ اس نے کتنا بدتمیزی کا سوال کیا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ. اس کو قریب بٹھایا اور پوچھا کہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کیا تم پسند کرو گے؟ کہا کہ جی نہیں. فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. پھر فرمایا اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا تم جس کے ساتھ کرو گے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہو. اس طرح نبی کریم نے کئی رشتے گنوائے اور وہ ہر دفعہ انکار کرتا رہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم اس کے دل سے زنا کی محبت نکال دے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ خدا کی قسم جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا تو زنا سے زیادہ محبوب کوئی شے نہ تھی, اور جب آپ کی بارگاہ سے گیا تو زنا سے زیادہ ناپسندیدہ شے میرے نزدیک اور کوئی نہ تھی. تو دیکھیے یہ سرکار نے بڑا پیارا ضابطہ دیا ہے. وہ شوہر جو اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے, جو اپنے مرد ہونے کے زوم میں آ کے بیوی کو مار رہا ہے, اگر ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی تو کسی کی بہن ہے, اگر میری بیٹی اور میری بہن کو میرا بہنوئی یا میرا داماد اسی طرح مارے تو کیا میں پسند کروں گا؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں. تو جب اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہن کے لیے انسان پسند نہیں کر رہا تو کسی کی بہن بیٹی کے لیے ایسا کیوں پسند کرتا ہے؟ تو ایک تو یہ اصول اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ گھر کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. نمبر 2, انسان غلطی کا پتلا ہے. اگر زوجہ سے غلطی ہوتی ہے تو مرد سے بھی غلطی ہوتی ہے. ہم بعض اوقات ایک دوسرے کی غلطیاں نظر انداز کرنا نہیں چاہتے یا نہیں کرتے ہیں. بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ گرفت کی جاتی ہے, یا بعض اوقات بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا زوردار قسم کی ہوتی ہیں, وہ شوہر کی غلطیوں میں پکڑ کرتی ہیں, یا ساس کی غلطی, نند کی غلطی. دیکھیں ہوں گی, جہاں برتن جمع ہوتے ہیں وہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور شور بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برتنوں کو توڑ دیا جائے اور گھر سے باہر پھینک دیا جائے. وہ شور برداشت کیا جاتا ہے, تھوڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ شور کم سے کم ہو, برتن کم سے کم ٹکرائیں. ایسے ہی گھر کا نظام چلتا ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے, یہ سوچ کر کہ مجھ سے غلطی ہوئی, اس سے غلطی ہوئی تو مجھ سے بھی تو ہو سکتی ہے نا. اس میں ایک آخری حدیث عرض کر کے اپنے بیان کے اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں, بڑی غلطیاں کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ غصہ بہت آتا. سرکار نے فرمایا معاف کر دیا کر. عرض کی رسول اللہ میں کئی دفعہ دوبارہ بھی معاف کرتا ہوں, پھر غلطی کرتے رہتے ہیں. سرکار نے فرمایا پھر معاف کر دیا کر. عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کب تک معاف کرتا رہوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس وقت تک معاف کرتا رہے جب تک تیرا رب تیری غلطیوں پر تجھے معاف کرتا ہے. یہ دیکھیں کتنی پیاری سوچ, ایک پازیٹیو تھنکنگ سرکار نے دی ہے کہ سوچ تیرا رب تیری غلطیوں پہ کتنا تجھ سے درگزر کرتا ہے. اگر ہمارے گناہ ہماری خطاؤں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دفعہ پکڑ ہوتی تو شاید آپ اور میں یہاں پہ نظر نہ آتے, ہم کسی عذاب کی کوٹھڑی کے اندر ہوتے. اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے. یہی سنت الہیہ ہمیں بھی اپنانی ہوگی, تھوڑی سی خاموشی, تھوڑا سا درگزر. اور شوہروں کی خدمت میں عرض ہے کہ جہاں دو عورتیں جمع ہو جائیں وہاں پہ شوہر بیچارہ پس جاتا ہے, جبکہ ایک عورت ساس ہو اور ایک عورت بیوی ہو, ایک عورت بہن ہو ایک عورت بیوی ہو, تو وہاں پہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. ہمارا مشورہ یہی ہے کہ پہلے ہی گھر میں اعلان کر دیا جائے کہ بھئی عورتوں نے گھر کو سنبھالنا ہے, مجھے بیچ میں مت ڈالنا. اور اگر ماں کو شکایت کرے, بہو شکایت کرے تو بولے آپ لوگ خود مل کر مسئلے کو حل کرو, مجھے تنگ نہ کرو بابا. جہاں شوہر بیچ میں کودا نہیں
وہاں پر ناانصافی ضرور ہوگی. کبھی ماں کی طرفداری کر کے بیوی پہ ظلم کا مرتکب ہو رہا ہوگا اور کبھی بیوی کی طرفداری کر کے ماں کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ یہ پہلے سمجھا دیا جائے بھائی آپ عورتوں نے گھر کے معاملات خود سنبھالنے ہیں, اپنے جھگڑے خود نپٹانے ہیں, یہ عافیت کا راستہ ہے. ورنہ اگر منصف بن کر بیٹھ گئے جی امی جان آپ سنائیں اور زوجہ جی آپ سنائیے, تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ بعض اوقات غلط فیصلے ہو جائیں گے اور یہ بعض اوقات گناہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر بالفرض منصف بننا ہی چاہیں, کبھی بھی ایک فریق کی بات نہ سنیں, دونوں کی بات سنیں. عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کی خواہش بھی ہوتی ہے, بیوی کی بھی, کہ پہلے میری سن لے. گھر میں گھسے نہیں کہ امی نے آواز ادھر آؤ, بیوی کے پاس بعد میں جانا, پہلے میری سن لو. ایک لمبی کہانی سنا دی, رو پڑی. عورتوں کا کام ہے رونا, تو بہت ہی آسان ہے, آنسو نکالے نہیں, بیٹے کا دل تھوڑا بھی, اور امی جان رو رہی ہیں. اب وہ یہ سنے گا نہیں بیوی نے کیا کیا, وہ جا کے سیدھا چڑھ جائے گا, تم نے میری ماں کو رلایا ہے, تم نے گھر کو جہنم بنا دیا, اور یہ اور وہ. یا پھر بیوی نے کہا ادھر پہلے میری سن لیے گا جی, ادھر آئیے, کمرے میں لے گئی, پورا سنا دیا, اور وہ جا کے والدہ کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہیں کریں گے, ہم دونوں فریقین کی بات کو سنیں گے. تو اس لیے صرف ماں کی بات سن کر بیوی کو ڈانٹنا یا بیوی کی کہانی سن کر ماں کی دل آزاری کا مرتکب ہونا بھی ٹھیک نہیں. اگر منصف بننا ہے تو دونوں کی باتیں سنیں. اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ عفو درگزر, خاموشی. اگر بیوی کو غصہ آ رہا ہے, شوہر خاموش ہو کے کمرے سے باہر نکل جائے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر شوہر کو غصہ آ رہا ہے اور بیوی زبان بند کر لے, سن لے تھوڑی سی بات, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ شوہر کو خود احساس ہوگا میں نے زیادتی کی ہے, اور ہو سکتا ہے بعد میں معافی مانگ لے. جھگڑا اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے جب بیوی کہتی ہے کہ میں بھی چھوٹے باپ کی نہیں, اور شوہر کہتا ہے میں تو ہوں ہی نہیں. دو باتیں وہ سناتا ہے, دو باتیں وہ سناتی ہے, نتیجہ نکلتا ہے طلاق کی صورت میں, مار پیٹ کی صورت میں, جھگڑوں کی صورت میں, اور اس سے غلطی پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں انشاءاللہ ایک دو منٹ میں اجتماعی خطبہ عرض کروں گا, تمام اس کو غور سے سماعت فرمائیں. یاد رکھیں جس طرح جمعے کا خطبہ سنتے ہوئے خاموش رہنا واجب ہے, اسی طرح نکاح کا خطبہ سنتے ہوئے بھی خاموش رہنا واجب ہوتا ہے. خاموشی سے سماعت فرمائیں. پھر ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر نکاح کی باقاعدہ تقریب ہوگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. مطلب بھرپور انداز سے جو ہے وہ آج اس تقریب کو ہم نے منانا ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات, ایک بار پھر میں ARYQ TV پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور یقیناً اس وقت دنیا میں جہاں جہاں اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے, اپنی نوعیت کی بڑی مختلف, بڑی منفرد ٹرانسمیشن, اور آپ کو ان لمحات کا ضرور انتظار ہوگا کہ جہاں اجتماعی شادی کے اس کڑی پہ ہم پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پر نکاح کی تقریب باقاعدہ منعقد کی جا رہی ہے. جیسا کہ مفتی اکمل صاحب نے اپنے بیان میں بتایا کہ جو ہماری غیر مسلم کمیونٹی یعنی ہندو کمیونٹی ہے, ان کے جو 45 جوڑے تھے, ان کی اپنے عقائد اور مذہبی رسومات کے مطابق ان کے نکاح مرتب ہو چکے ہیں, یعنی وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں.
اب 59 جوڑے ایسے ہیں جو اب سے کچھ لمحوں کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں. یعنی وہ وعدہ، وہ کمٹمنٹ ایک دوسرے سے کرنے والے ہیں کہ جہاں پر زندگی میں ساتھ دینے کی کمٹمنٹ ہے، زندگی کے ہر دور کو دیکھنے کی کمٹمنٹ ہے، جہاں ہر موسم دیکھنے کی کمٹمنٹ ہے، جہاں ہر خوشی ہر غم کو دیکھنے کی کمٹمنٹ ہے، جہاں کوئی بھی غم کا بادل کتنا ہی منڈلا کر سر پر آ جائے اس غم کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور جو خوشی میسر آ جائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یقیناً اس کا استقبال کرنا ہے. یعنی وہ لمحہ کہ جہاں ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اس رشتے میں، اس مبارک اس پاک رشتے میں منسلک ہونے والا ہوتا ہے، یقیناً یہ اس کی زندگی کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے. اور اب سے کچھ لمحوں کے بعد یہ 59 جوڑے اس رشتے میں منسلک ہونے والے ہیں جو یقیناً بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے. تو تمام تیار آئیو، آواز نہ ہے ابھی. حاجی صاحب آپ کی اجازت ہے، ہمارے بزرگ آپ ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. حاجی صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ اگر کیمرہ دکھائے کہ اس وقت مجھے اندازہ ہے کہ ان کے دل کو بڑی طمانینت پہنچی ہوئی ہے کہ یقیناً یہ وہ موقع ہے کہ جہاں وہی بات جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک انسان کے آدھے ایمان کو بچانے کی بات ہے، اور آج خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ ہم نے ہر سیکٹر پہ کام کیا ہے، اور یقیناً اس سیکٹر پہ آج جو ہم کام کرنے والے ہیں یہ اپنی نوعیت کی ایک بہت ہی منفرد تقریب ہے کہ جہاں پر ہندو کمیونٹی بھی موجود ہے، مسلمان کمیونٹی بھی موجود ہے. ہندو کمیونٹی اپنی رسومات، اپنے عقائد کے مطابق 45 جوڑے جو ہیں وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو چکے ہیں، اور اب 59 جوڑوں کی باری ہے. مفتی اکمل صاحب یہاں پر موجود ہیں، ماشاءاللہ ممتاز عالم دین ہیں. یہ اس وقت ایجاب و قبول کے اس سلسلے کو جو ہے آگے بڑھائیں گے، اور جو ہمارے دولہا حضرات یہاں پر بڑے پیارے پیارے سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی ٹریڈیشنل انداز میں یہاں پر بیٹھے ہیں. ان کے گلے میں نوٹوں کے ہار بھی ہیں، ان کے جو سر ہیں ان کے اوپر سہرے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ہماری دلہنیں یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ، بڑی پیاری سی بچیاں ہیں. تو یہ ابھی ان سے ایجاب و قبول کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو یہ سب کہیں گے انشاءاللہ کہ قبول ہے. اور ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز جناب عبدالرشید چننا صاحب یہاں پر گواہان میں موجود ہیں. ان کی گواہی ویسے بڑی مستند مانی جاتی ہے پوری دنیا میں جب یہ آتے ہیں. اور ہمارے ایس ایس پی صاحب جو عمر کوٹ کے ایس ایس پی ہیں منیر احمد کوڑو صاحب یہاں پر موجود ہیں، شاہد صاحب موجود ہیں جو گواہان میں. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے اس ایجاب و قبول کروانے کا موقع دیا. میں تمام جو دولہا یہاں تشریف فرما ہیں، مسلم دولہا، اور جتنے میرے حاضرین اور سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اکثر یہ عادت ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جب نکاح کی محفل ہو تو اس سے پہلے احتیاطاً تجدید ایمان کر لیا جائے. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ سابقہ زندگی میں کبھی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہو جس سے ایمان میں خلل پیدا ہوا ہو تو تجدید ایمان بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس مبارک سنت کی بنیاد رکھی جائے. تو بیٹا جو میں عرض کروں گا آپ دہراتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ میں سب جو بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں ان سے بھی گزارش کروں گا، جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی، کہ تجدید ایمان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوتا ہے کبھی خدا نخواستہ لغزش ہو جاتی ہے، تو اس لیے سب اس کو پڑھ لیں تو بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، اگر پچھلی زندگی میں مجھ سے جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل گیا ہو یا کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہو جس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہو گیا ہو تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ ایمان لاتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اب میں جو دولہا ہیں اور دلہن ان کے نام لوں گا
جو بھی میں کہوں گا اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے قبول کیا. ٹھیک ہے, قبول کیا. سب سے پہلے سائیں بخش ولد محمد بچل. کون ہے؟ آپ. ٹھیک ہے, سائیں بخش ولد محمد بچل, آپ شہناز بنت دھنی بخش کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے بدلے میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. سائیں بخش ولد محمد بچل, آپ شہناز بنت دھنی بخش کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. سائیں بخش ولد محمد بچل, آپ شہناز بنت دھنی بخش کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. ماشاءاللہ. اچھا شہناز صاحبہ ذرا سر ہلا کے بتا دیں یہاں پہ کون ہے. سر ہلا کے بتا دیں. سر بس تشریف رکھیں ذرا. سبحان اللہ کی صدا تو بلند کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی دوسرا نکاح مفتی صاحب. روشن علی بن تاج محمد, آپ مونت بنت جان محمد کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. بڑا وزن ہے بچے کی آواز. ماشاءاللہ. روشن علی بن تاج محمد, آپ مونت بنت جان محمد کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. روشن علی بن تاج محمد, آپ مونت بنت جان محمد کو ایک دودھ دینے والی بکری کے عوض مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. ماشاءاللہ. محمد ندیم. مفتی صاحب ان سے پہلے ذرا ہم یہ بھی ذرا یہ جو بچی ہے وہ ذرا سر ہلا کے بتائیں ان کی سو جائیں. مونت تھی. مونت یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوئی. مونت بنت جان محمد. مونت بنت جان محمد کہاں پہ؟ وہاں پر موجود ہیں. اچھا یہ وضاحت کر دوں کہ رشتہ انہی سے ہوگا جن کا نام لیا, جو یہاں بیٹھ گئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بیٹھ گئی اگر وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ ظاہر ہے سب نقاب میں, لیکن مونت وہاں پہ سر ہلا کے بتا دیں کہاں بیٹھی ہیں. اچھا یہ بیٹھی ہیں. تو ہمیں تو ڈرائی دیا تھا مونت میں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. چلے بہرحال مبارک ہو جی. سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ کہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تیسرا نکاح محمد ندیم. ٹھیک. محمد ندیم بن جان محمد, آپ سغرا بنت سومار کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ جی قبول کیا. محمد ندیم بن جان محمد, آپ سغرا بنت سومار کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ جی قبول کیا. محمد ندیم بن جان محمد, آپ سغرا بنت سومار کو ایک دودھ دینے والی بکری کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ جی قبول کیا. ماشاءاللہ. جی سغرا کہاں پر ہے جی؟ وہ سر ہلا کے بتائیں. ماشاءاللہ. بیٹھو بیٹا. سبحان اللہ جی کہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. صاحب. چوتھا نکاح. جی صاحب بن گل حسن, آپ زاہدہ بنت محمد حسن کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. صاحب بن گل حسن, آپ زاہدہ بنت محمد حسن کو ایک دودھ دینے والی بکری کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. صاحب بن گل حسن, آپ زاہدہ بنت محمد حسن کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. جی بھائی ان کی منقوہ کہاں پہ؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ کہیں جی. سبحان اللہ. اب یہ پانچواں نکاح جو ہے یہ جی مفتی صاحب آپ وہیں تشریف رکھیں. آپ جی صدام آپ صدام حسین, بڑا بھاری نام ہے ان کا. جی صدام حسین بن ولد امب علی, آپ غنوہ بنت یار محمد کو ایک دودھ دینے والی بکری کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. صدام حسین بن ولد امب علی, آپ غنوہ بنت یار محمد کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. صدام حسین بن ولد ام علی, آپ غنوہ بنت یار محمد کو ایک دودھ دینے والی بکری کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. ماشاءاللہ. صدام حسین صاحب کی جو ہے وہ زوجہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ کہیں جی. ان کے لیے بھی سبحان اللہ کہیں. ماشاءاللہ. چھٹا نکاح محمد یعقوب بن محمد عثمان, آپ حلیمہ بنت نظر علی کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول ہے. محمد یعقوب بن محمد عثمان, آپ حلیمہ بنت نظر علی کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟
محمد یعقوب بن محمد عثمان آپ حلیمہ بنت نظر علی کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول کیا. ماشاءاللہ محمد یعقوب ذرا کھڑے تو مجھے اتنے چھوٹے سے نظر آ رہے ہو. یہ ماشاءاللہ دیکھیں اتنا چھوٹا سا دولہا ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اس کا نکاح ہو گیا. اب انشاءاللہ اس کے قدم کبھی بہکیں گے نہیں انشاءاللہ. آپ کی عمر کیا ہے محمد یعقوب؟ 20 سال. 20 سال. تمام خوش آئے ہو؟ چنگا آئے ہو؟ پکی گال آئے. اچھا جی ان کی زوجہ کدھر ہیں؟ حلیمہ بنت حلیمہ کدھر ہیں؟ ہاں حلیمہ آپ ہیں؟ ڈرائیے گا مت, مطلب موجود ہیں نا یہاں پہ؟ آپ ہی ہیں؟ کون ہے آپ میں سے کون ہے؟ آپ ہیں, بیٹھے تشریف رکھیں. چلے جی ان کے لیے بھی سبحان اللہ کا ہے ماشاءاللہ. اچھا اب یہ 7واں نکاح جو ہے جی رستم علی دیکھیں کتنا رستم علی بن منٹھار آپ رضیہ بنت امب کو ایک دودھ دینے والی بکری کے بدلے میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ زور سے رستم کی آواز تو رستم جیسی ہونی چاہیے نا, ذرا مطلب مزہ نہیں آئے گا اس طرح. ذرا سنے لوگ. قبول کیا. شاباش. رستم علی بن منٹھار آپ رضیہ بنت امب کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ رستم علی بن منٹھار آپ رضیہ بنت امب کو ایک دودھ دینے والی بکری کے بدلے میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. رستم جو ہیں وہ ان کی زوجہ کہاں پہ؟ رضیہ. ماشاءاللہ رضیہ صاحبہ, ان کے لیے بہت مبارکباد, سبحان اللہ کی صدائیں. اور یہ 8واں نکاح جو ہے وہ اس وقت جی دلبر علی ہے نا, ہے نا آپ دلبر ہیں؟ ٹھیک بابا سے بلند کہیں میں دلبر ہوں. دلبر علی ولد جان محمد آپ وسیمہ بنت نظر علی کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے بدلے میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول ہے. دلبر علی بن جان محمد آپ وسیمہ بنت نظر علی کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے بدلے میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول ہے. دلبر علی بن جان محمد آپ وسیمہ بنت نظر علی کو ایک دودھ دینے والی بکری کے مہر کے عوض میں بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے ہیں؟ قبول ہے. ماشاءاللہ. اور ان کی زوجہ کدھر ہے؟ دلبر کی زوجہ کدھر ہے؟ دلبر کا دل کدھر ہے؟ ماشاءاللہ بیٹھیے تشریف رکھیں. ان کے لیے بھی بہت ساری جو ہے مبارکباد, بہت سبحان اللہ کی صدائیں. تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ یہ 8 کے 8 نکاح پڑھوائے. اور ناظرین اس وقت ARYQ TV کے ذریعے آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آج جس کام کی بنیاد ڈالی ہے, یقیناً یہ اپنی نوعیت کا, ویسے تو اجتماعی شادیاں بہت ہوتی ہیں لیکن یہ اپنی نوعیت کا بڑا مختلف کام. آپ نے دیکھا کہ ہندو کمیونٹی کے 45 جوڑوں نے اپنی رسومات کے مطابق, اپنے عقائد کے مطابق ظاہر شادیاں کی. اور یہاں پہ یہ اس وقت یعنی اس کمیونٹی سے ریلیٹڈ وہ تمام دلہا بھی موجود ہیں اور ان کی ظاہر یہاں پر دلہنیں بھی موجود ہیں. اور یہ بھی 8 نکاح ابتدائی طور پہ آپ نے براہ راست دیکھے. ابھی 59 میں سے 51 نکاح باقی ہیں جو انشاءاللہ بالترتیب ہوتے رہیں گے, لیکن وہ ہم آپ کو براہ راست نہیں دکھا پائیں گے. دعا کروائیں گے مفتی صاحب سے کہ دعا کریں مفتی صاحب ان تمام جوڑوں کے لیے, ان کی اچھی زندگی کے لیے, ان کی آنے والے مستقبل کی خوشحالی کے لیے, اس کی بہتری کے لیے. اللہ تعالیٰ ان پیاروں کو, ان ننوں کو بہت خوش و خرم رکھے, کیونکہ اس نوجوانی کی عمر میں ان کا شادی جیسے رشتے کے ساتھ منسلک ہو جانا یقیناً ان کے لیے بہت فائدے کی بات ہے. لیکن جانے سے قبل اور مفتی صاحب کی جانب جانے سے قبل میں یہ اناؤنس کرتا چلوں کہ جب بریک سے ہم لوٹیں گے دعا کے بعد تو انشاءاللہ ملک کے ممتاز قوال جناب عبداللہ نیازی صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ پھر محفل سما بھی ہوگی. میں آپ سے رخصت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے. اور یہ جو سوچ اس وقت پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے دی ہے, اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں بڑھ کے اپنا کام کرنا ہے. کاسٹ سے بالاتر ہو کے, کمیونٹی سے بالاتر ہو کے, برادری سے بالاتر ہو کے, ہر سوچ سے ماورا ہو کے آج خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس فلسفی کو ایک بار پھر عام کیا ہے کہ ہمارے درمیان رنگ اور نسل کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں, اس دھرتی پہ رہنے والے ایک ایک شخص کا غم ہمارا غم ہے اور ہر ایک کی خوشی ہم سب کی خوشی ہوگی انشاءاللہ. تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا فرمائیں ان تمام جوڑوں کے لیے. کے شر, دشمنوں کے دشمنی سے محفوظ فرمانا. یا رب کریم تا حیات انہیں ہر قسم کے غم, فکر, ٹینشن سے محفوظ فرمانا. اے مالک مولا انہیں حرمین طیبین کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمانا.
دنیا میں بھی ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمانا، میدان محشر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں ایک ساتھ لپٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب کریم انہیں میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و زیارت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ یا رب کریم جس طرح دنیا میں ساتھ رہے اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، جو کچھ ہم نے دعائیں کی ہم سب کے دولہا دلہن کے حق میں، حاضرین کے حق میں، اور جتنے بھی دنیا کے کونے کونے سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔